لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک عظیم اور مبارک نام السلام، اس سے متعلق 3 باتیں معلوم کریں گے. اس سے پہلی والی نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عظیم نام سے متعلق جو باتیں ہم نے معلوم کی تھیں، ایک تو السلام یعنی اس کا بنیادی طور پر لغت عرب کی جہت سے اس کا کیا معنی ہے، اور اس کی جو تصاریف ہیں، متعدد معانی ہم نے آپ کو تفصیل سے بتائے تھے امام احمد بن فارس رحمہ اللہ کی معجم و مقاییس اللغہ کے حوالے سے. اور السلام قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ مذکور ہے یہ نام، اور احادیث اس سلسلے میں کافی وارد ہیں، وہ بھی ہم نے آپ کو کچھ حدیث آپ کو پڑھ کر کے سنائے تھے. اور السلام جب اللہ رب العالمین کے لیے کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی مفہوم ہے، اس سلسلے میں امام خطابی رحمہ اللہ اور امام ابو بکر البیہقی، حافظ ابن کثیر رحمہم اللہ اجمعین، ان سب کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتائے تھے. آج کی اس نشست میں میں آپ کو ایک بنیادی طور پر یہ معنی بتاؤں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں السلام، اللہ تعالیٰ کا جو عظیم نام ہے، اس نام سے متعلق اور اللہ رب العالمین کی سبھی اسماء حسنہ کو سامنے رکھ کر حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بات ذکر کی ہے. اسے میں اس کا کچھ حصہ میں آپ کو بتاؤں گا. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب و سنت سے متعلق بہت ہی گہری معلومات دی تھیں. اللہ تعالیٰ نے دین کی جو فقہ اللہ تعالیٰ نے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کو عطا کی، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کی جو تفہیمات امت کے سامنے اللہ تعالیٰ نے لائی ہیں، واقعتاً اس کی نظیر ملنی مشکل ہے. آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تلمیذ ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے آپ نے خوب اکتساب کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تعلیمات، آپ کی جو تشریحات ہیں دین کے حوالے سے، وہ تو آپ نقل کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کو خصوصی طور پر ایک فہم عطا کیا تھا. یہ واقعتاً قابل رشک چیز ہے. آج کی اس نشست سے متعلق یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں نا کہ بدائع الفوائد، یہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو کئی کتابیں ہیں، آپ کی حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے ہمارے پاس تقریباً 23 کتابیں ہیں، 20/3. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتابوں میں سے، ان کی جو تالیفات ہیں، اس میں سے 5 کتابیں ایسی ہیں جسے آپ نے سفر میں لکھا، دوران سفر، مکتبے میں بیٹھ کر کے نہیں. آدمی دنگ رہ جائے گا بھی کیا سبحان اللہ، یعنی اتنا قوی حافظہ، اتنی کتابیں آپ کے سینے میں، آیات یاد ہیں، قرآن یاد ہے، احادیث یاد ہیں، صحابہ کے اقوال یاد ہیں، تفاسیر یاد ہیں، سبحان اللہ، شروحات آپ کے سینے میں ہیں، پھر وہ فہم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، دوران سفر آپ نے. یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں نا، اس کی یہ دوسری جلد ہے، یہ ہمارے پاس 4 جلدوں میں ہے. اس کو سفر میں لکھا حافظ ابن القیم نے رحمہ اللہ، مکتبے میں بیٹھ کر کے نہیں. تو آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالی السلام ہے. السلام کا کیا معنی ہے؟ یعنی سالم من جمیع العیوب والنقائص. اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرح کی عیوب و نقائص سے جو ہے سالم ہے. مما یلحق المخلوقین، جو بھی مخلوق کو، جو بھی جس طرح کا مخلوق میں تو عیب ہے، مخلوق کی نیند آتی ہے، مخلوق کو بھوک لگتی ہے، مخلوق کے بالآخر موت آ جاتی ہے، مخلوق پل پل کا محتاج ہے. ہمیں کتاب رکھنے کے لیے ایک میز چاہیے، ہاتھ رکھنے کے لیے میز چاہیے، بیٹھنے کے لیے کرسی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ خالق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ السلام ہے.
حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ بات یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں، اس کی جتنی بھی صفات ہیں، آپ دیکھو کہ اس کا جو متضاد لفظ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے منزہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ السلام. اب دیکھو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا کہا. اس عبارت تک جو میں پہنچا ہوں، اللہ جزائے خیر دے شیخ عبدالرزاق البدر کو حفظہ اللہ، ان کی کتاب ہے فقہ اسماء اللہ الحسنہ، انہوں نے السلام اس نام سے متعلق جو معلومات انہوں نے لکھی ہیں، جو ہے بڑا حصہ انہوں نے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہے. میں وہ کتاب پڑھا، پھر اس میں جو ہے بدائع الفوائد کا حوالہ دیا گیا تھا، تو میرے پاس موجود تھی اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ، اور یہاں تک پہنچنا بھی میرے لیے کافی مشکل تھا. المکتبۃ الشاملہ کی مدد سے جو ہے الحمدللہ میں یہاں تک پہنچا. تو میں وہیں سے عبارت پڑھتا ہوں جہاں سے شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے نقل کیا ہے. چونکہ یہ فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وہیں سے ملا ہے، اس لیے میں انہیں ان کا یہ نام اس تفصیل سے بیان کیا ہے. اور الشاملہ کی جو لجنہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے، انہوں نے کتنا آسان کر دیا ہے معلومات تک کسی کتاب تک پہنچنے کے لیے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، عبارت غور سے سنیے گا کتنی دلچسپ ہے اور کتنی اہم ہے. کہتے ہیں کہ اذا نظرت الى افراد صفات، وعلیکم السلام، اذا نظرت الى افراد صفات کمالہ وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كمالها فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نام کو لے لیجئے. مثال کے طور پر ایک آدمی کا نام ہم جمیل رکھتے ہیں، جمیل کے معنی خوبصورت کے، تو کیا اس نام کا اثر اس کی زندگی میں ہونا ضروری ہے؟ مطلب اس نام سے وہ متصف ہونا ضروری ہے کہ وہ جمیل ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ایک آدمی کا نام ہم نے غنی رکھا، نام رکھا ہم نے، کیا اس نام سے وہ موصوف بھی ہے، اس سے متصف ہے وہ، کہ واقعتاً وہ پوری دنیا سے بے نیاز رہے گا؟ وہ بالکل بھی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے اس کا جو ضد آتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سالم ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین، دیکھیے اپنا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے اپنا ایک نام رکھا الحی. اللہ تعالیٰ کی صفت الحیات ہے. انسان کو بھی حیات ہے، لیکن انسان کو موت آئے گی نہیں آئے گی؟ دنیا میں اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات ہیں، جن پر اللہ نے موت لکھ رکھی ہے، موت آئے گی نہیں آئے گی ان کو؟ جن کو اللہ تعالیٰ موت سے بچائے رکھیں گے وہ تو اللہ کی طرف سے نا، ورنہ جن کے لیے اللہ نے موت لکھ رکھی ہے ان کو موت آئے گی نہیں آئے گی. لیکن اللہ رب العالمین کی جو حیات ہے، کہا کہ فحیاتہ سلام من الموت ومن السنۃ والنوم. اللہ رب العالمین کی جو حیات ہے، اللہ کی جو زندگی ہے، اللہ رب العالمین کی جو صفت حیات ہے، اس کو تو کمال حاصل ہے، اور اس کا جو ضد ہے موت، اس سے وہ سالم ہے. کیوں؟ اللہ کا نام ہے السلام. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے سالم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ سالم ہے اس سے. اللہ تعالیٰ کو نیند اونگ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس سے سالم ہے. آپ دیکھو وَكَذَلِكَ قَيُّومِيَتُهُ وَقُدْرَتُهُ سَلَامٌ مِّنَ التَّعِبِ وَاللُّغُوبِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیوم ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہیں. اب اس کا جو ضد ہے نا، تھکان، آدمی سست ہو جائے، تھک جائے، اللہ تعالیٰ اس سے سالم ہے. اسی طرح سے آپ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلیم ہے. وَعِلْمُهُ سَلَامٌ مِّنْ عُزُوبِ شَيْءٍ عَنْهُ أَوْ عُرُوزِ نِسْيَانٍ أَوْ حَاجَةٍ إِلَى تَذَكُّرٍ وَتَفَكُّرٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلیم ہے. تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے سالم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی غائب نہیں ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر نسیان طاری نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سوچنے کی ضرورت نہیں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہوا تھا، کیا معاملہ تھا. تو اللہ رب العالمین اس سے سالم ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیوم ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الطیب سے جو ہے سالم ہے. اللہ تعالیٰ الحی ہے تو اس کی صفت حیات ایسی ہے کہ موت سے سالم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلیم ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ تذکر اور تفکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے مطلب فوت نہیں ہو سکتی ہے.
اس کا جو ضد ہے اس سے کمال لاحق ہے اللہ رب العالمین کے سبھی اسماء حسنہ کو، اور ہر نام پر لفظ السلام جو ہے کیسے جو ہے مطلب کتنا اثر کر رہا دیکھیے وہ. اس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے اسماء حسنہ سے متعلق وَإِرَادَتُهُ سَلَامٌ مِّن خُرُوجِهَا عَنِ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ. اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. ایک انسان بھی اگر اسے کچھ پیسہ مل جائے، کچھ اختیارات مل جائیں، کچھ منصب مل جائے، جیسے آپ دیکھو کہ انسان اپنے گھر کے اندر ایسا ہونا چاہیے، کہتا نہیں کہتا ہے، ایک ادارہ چلانے والا ایسا ہونا چاہیے، میں ایسا چاہتا ہوں، ایک ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ہم ایسا نظام لانا چاہتے ہیں. لیکن کیا ان کے اس سوچنے سے ان کا یہ جو ارادہ ہے، ان کی یہ جو تدبیر ہے، حکمت سے پر ہونا ضروری ہے؟ سب کی رعایت ہو سکتی ہے؟ مصلحت کی مصلحت ہو سکتی ہے اس میں؟ نہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ارادہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ یعنی حکمت اور مصلحت سے خروج ہو جائے، اس سے سالم ہے. کہا کہ وَكَلِمَاتُهُ سَلَامٌ مِّنَ الْكَذِبِ وَالظُّلْمِ. اللہ کے جو کلمات ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، اللہ کا جو کلام ہے وہ کذب اور ظلم سے جو ہے مطلب سالم ہے. اور کہا وَغِنَاهُ سَلَامٌ مِّنَ الْحَاجَةِ إِلَىٰ غَيْرِهِ بِوَجْهٍ مَّا. اللہ تعالیٰ الغنی ہے، اس کی بے نیازی ایسی ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو. کوئی احتیاج کا معاملہ آ جائے، ضرورت کا معاملہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا غنا ان سب سے سالم ہے. واقعتاً جو ہے یہ پڑھنے کی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کی جو ملکیت ہے سالم ہے کس سے؟ کوئی اس میں شراکت کرے، کوئی مشورہ دے، کوئی اسے کمزور کر دے، کوئی چھین لے اللہ کی حکومت کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملکیت سالم ہے. دیکھو السلام کا نام دیکھو آپ، اللہ کے ہر صفت سے جڑا ہوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا جو علو ہے، اس کا جو استوا ہے وہ یعنی سالم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی احتیاط سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. تو یہ ایک حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ اللہ رب العالمین کا جو عطا ہے وہ کبھی ختم ہو جائے، اس سے سالم ہے وہ اللہ کی عطا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نام ہے السلام، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر نام سے فردن جڑا ہوا ہے. کچھ مثالیں ہم نے دے دی، آپ اس کو سامنے رکھ کر کے سمجھ لیجیے. میری بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ ایک بات تو یہ رہی آج ہمارے درس سے متعلق. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ السلام ہے، اللہ رب العالمین السلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو وہ مخلوق جو انسان ہیں، انسانوں میں سب سے محترم کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام. انسانوں میں قابل نمونہ افراد کون ہیں؟ جن کو اللہ نے قابل نمونہ بنایا. اللہ نے قابل نمونہ بنایا کون؟ انبیاء علیہ السلام. تو اللہ رب العالمین السلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو سلامتی عطا کی ہے، اپنے نبیوں کو محفوظ رکھا ہے. سلامتی کیسے عطا کی؟ کہ ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ان کا کوئی غلط انداز میں ذکر نہیں کر سکتا. اللہ نے نبی کی شخصیت کو، نبی کی ذات کو، نبی کے احترام کو اللہ نے سلامتی عطا کی. نبی کے وقار کو اللہ نے سلامتی عطا کی. نبی کی سیرت کو اللہ نے سلامتی عطا کی. 1400 سال ہو گئے ہیں. دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے بتائیے جس کی ولادت سے لے کر کے وفات تک پل 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 محفوظ کیا گیا ہو؟ اللہ نے آپ کی زندگی کو سلامتی عطا کی ہے. آپ کی شخصیت سے کوئی چھیڑ چھاڑ کی، اللہ نے آپ کی شخصیت کو سلامتی عطا فرمائے. اب ایک طویل موضوع ہے، میں سارے انبیاء کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام نمونہ ہیں. اگر نمونے پر دھبا لگ جائے تو دھبا میں صرف کبائر کی بات نہیں کر رہا ہوں، شراب پینے کی بات، کوئی اور سمجھ رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ایک ادنا سے چیز کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق مروت سے ہوتا ہی نہیں. مروت کے منافی بھی انبیاء علیہ السلام میں کوئی چیز نہیں ہوتی مروت کے خلاف. میری بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ مثال کے طور پر بھئی شراب پینا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن آپ تصور کیجئے ایک شخص
ایک مسلمان، بہت سارے مسلمان ہیں لیکن ایک شخص کو دیکھتے ہی لگتا نہیں کہ وہ مسلمان ہے، اس کے لباس سے، اس کی داڑھی سے، اس کی ٹوپی سے، اس کے چلنے پھرنے سے لگتا نہیں لگتا ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر کے باہر مثلا بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے یا سیدھے ہاتھ سے کھڑے ہو کر کے پانی پی رہا ہے، مثلا بائیں ہاتھ سے بھی چھوڑ دیجیے، سیدھے ہاتھ سے کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے یا چلتے چلتے کچھ کھاتے ہوئے جا رہا ہے، کتنا برا لگتا ہے۔ لیکن کیا حرام ہے؟ وہ حرام تو نہیں، لیکن مروت کے تو خلاف ہے نا۔ انسان کے وقار پر تو حرف آتا نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کی مروت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ وہ امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ مطلب پوری دنیا کھوج میں لگ جائے، چھان بین کر لے، ایک ایک حرف برابر بھی دھبا نہیں نکال سکتے انبیاء کی زندگی سے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے ان کو، اللہ السلام ہے تو اللہ نے ان کو سلامتی عطا کی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل میں بیان فرمایا، بالکل اس کے وسط میں 19واں جو پارہ ہے نا، اس کی آخری آیت کریمہ اٹھا کے دیکھیے، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ نے پورے انبیاء پر سلامتی بھیجے ہیں۔ وسلام علی المرسلین کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے آخر میں۔ حالانکہ سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کے نام لیے، کہا کہ سلام علی نوح فی العالمین، سورۃ الصافات میں اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، اور اس سورت کے اختتام میں کہا وسلام علی المرسلین، کہا اللہ تعالیٰ نے سبھی انبیاء پر سلامتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ السلام ہے، اپنے ان انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو سلامتی عطا کی کہ ان کے اخلاق پر، ان کے رویے پر، ان کے برتاؤ پر، ان کی عبادتوں پر، ان کے چلنے پھرنے پر کسی طور پر بھی کوئی نہیں، اس میں یہ کم تھے، اس میں ان کو نقص تھا۔ عبادتوں میں اچھے تھے لیکن معاملات میں نہیں تھے، نہیں، سبحان اللہ، معاملات میں اچھے تھے لیکن عبادات میں اچھے نہیں، بندوں کے ساتھ اچھے تھے لیکن خالق کے ساتھ کسی طور پر بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی زندگی پر دھبا لگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ السلام ہے، اللہ نے خصوصی طور پر انبیاء کی حفاظت فرمائی، اللہ نے سلامت عطا کی ان کو۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے السلام، اس کی شرح کرتے ہوئے متعدد اصحاب علم نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ السلام ہے، تو یہ بات ہمارے لیے بڑی اہم ہے جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ السلام ہے، ایک ہے عمومی طور پر اللہ تعالیٰ بندے کو سلامتی عطا کرتے ہیں۔ انسان گاڑیوں میں جا رہے ہیں، گھروں میں ہیں، کبھی کسی کے گھر میں حادثہ ہو جاتا ہے، کبھی راستے میں جاتے ہوئے حادثہ ہو جاتا ہے، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ انسان گاڑی چلا رہا ہے، ہوائی جہاز میں جا رہا ہے، پانی کے جہاز میں ہے، کبھی کھڑا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کیا کیسے حادثات ہو جاتے ہیں۔ میں فطری موت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حوادث کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو سلامتی عطا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ عافیت جو عطا کرتی ہے عمومی عافیت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک خصوصی سلامتی ہے السلام، جو اللہ نے صرف اہل ایمان کے لیے رکھی ہے۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، سورہ طٰہٰ میں ہے، انہوں نے فرعون سے کیا کہا؟ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے سلامتی ہے۔ یہ سلامتی کون سی سلامتی ہے؟ اللہ تعالیٰ السلام ہے، یہ خصوصی سلامتی جو اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ رکھی۔ اسی لیے آپ دیکھو، ایک مسلمان کی جب وفات ہوتی ہے نا، کس کی؟ اس کے لیے کتنی نعمتیں ہیں معلوم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر باقی رکھے، ایمان پر اللہ تعالیٰ موت عطا کرے، اللہ تعالیٰ کے دین پر اللہ قائم رکھے۔ جب ایک مسلمان کی موت آتی ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے، اسے خوشخبری دی جاتی ہے، اسے خوشخبری دی جاتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ پچھلی تمہاری زندگی میں جو کچھ تمہیں لگا نا کہ کچھ چیز مجھ سے کھو گئی، ماں باپ کھو گئے، بچے ایسے ہو گئے، یا کھانے پینے کا کچھ کمی رہی، یا گھر بار میں سکون، کہا کہ اب تمہیں کسی طرح کا جو ایک طرح کا جو تمہارا جو ماضی تھا نا، اب تمہیں اس میں کسی طرح غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، پچھتاوا نہیں ہوگا تم کو کہ تم کو وہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، سب کچھ ملنے والا ہے تم کو۔ ایک تو ماضی کے بارے میں، پچھلی زندگی،
اور آنے والی زندگی سے متعلق بتا رہے ہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی پہلو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ قبر نے، نہ حشر میں میدان میں، کبھی کہ تمہارے لیے خوف نہیں ہے۔ اور روح قبض کرنے سے پہلے اسے جنت کی غذا بھی کھلائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو فروح و ریحان کہا اللہ تعالیٰ، ریحان اسی کو کہتے ہیں، ایک غذا، وہ کیا ہوگی اللہ کو معلوم۔ ان سب کے ساتھ ساتھ جو آج ہمارے موضوع سے متعلق وہ بات ہے کہ ملائکہ ان کو سلام کرتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں کہا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جب ملائکہ ان کے جو روح قبض کرتے ہیں نا، تب ان سے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ السلام ہے، تم نے السلام پر ایمان لائے، اور آج تمہارے لیے سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ سلامتی کی۔ سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جب ایک شخص جنت میں جاتا ہی نہیں، ہر جگہ پر اسے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، یہاں ایک دروازہ، وہاں ایک دروازہ، وہاں ایک ملک، وہاں ایک فرشتہ، وہاں خادمین، جس کا بھی سامنا ہوگا جنت میں سلامن سلامن کہا قرآن نے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر کہا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ تحیتہم فیہا سلام، وہاں آپس میں ملنے جلنے کا گڈ مارننگ گڈ ایوننگ نہیں ہوگا، وہاں پر کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو سمجھ رہے ہیں؟ جنت کا یہ سلام ہوگا، تحیتہم فیہا سلام۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الاحزاب میں کہا تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم اجرا کریما۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن جنت میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے، ملائکہ کا سامنا ہوگا، ان کے لیے صرف سلامتی والی بات ہوگی۔ بلکہ اللہ نے سورۃ یاسین میں کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کے ساتھ کیا چاہیے؟ بات واضح ہو گئی۔ جنت کو اللہ نے کیا کہا؟ دار السلام کہا۔ کیا کہا؟ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ۔ دار السلام کیوں؟ اللہ کا جو نام ہے السلام، کیا اس کی طرف اضافت دار کی؟ دار السلام۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے بدائع الفوائد میں لکھا، کہا کہ یہ تو زیادہ ہمیں درست نہیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے کئی نام ہیں، پھر دار الرحمن، دار الکبیر، دار المتکبر، دار الخالق، دار المصور، دار الوارث، دار الودود، دار العظیم۔ آپ اللہ کے ہر نام کے ساتھ پھر جوڑتے جانا، اس کو اضافہ دیتے جانا اس کو، تاکہ یہ تو درست نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کہا کہ جو ہم آپس میں جو سلام کرتے ہیں، کیا اس کے وہ مقصود ہے دار السلام، یعنی تحیتہم فیہا سلام وہ معنی ہے؟ کہا کہ سب سے زیادہ جو قوی بات لگتی ہے وہ یہ، سب سے درست بات لگتی ہے، کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی دار السلام یہ معنی ہے کہ جنت سلامتی کا گھر ہے، وہاں پر کسی طور پر بھی کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا، نہ بدن کو، نہ ذہن کو، نہ ہماری عزت کو، نہ ہماری عافیت کو، نہ ہمارے ساتھ رہنے والوں کو، نہ ہماری غذا کو، نہ ہمارے لباس کو، نہ ہمارے رہن سہن کو، ہماری جگہوں کو، ہر چیز کے لیے سلامتی اللہ عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، کہا کہ دار السلام کہا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ تعالیٰ السلام ہے، ہم نے اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ تعبد اور بندگی کیا ہے؟ اللہ کا کیسے ہم اللہ کے اس نام پر ایمان لانا ہے؟ تقاضا کیا ہوگا اس کا؟ اللہ کے اس نام پر ایمان جب لاتے ہیں، ہماری زندگی میں اثر کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے سبھی مسلمان بھائی بہن محفوظ رہیں، خصوصی طور پر اغلب، ورنہ دنیا کا ہر انسان ہماری زبان سے محفوظ رہے، ہمارے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کتاب الایمان میں، امام بخاری نے بابی قائم کیا رحمہ اللہ، باب من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ کیا وہ حدیث من افراد البخاری ہے یا متفق علیہ ہے؟ ایک لطیف جو ہے بحث اہل علم کے مابین۔ بہرحال عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہا کہ کامل مسلمان وہ ہے جو جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے سبھی مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ تحیہ کر کے اٹھنا چاہیے،
حالانکہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے، دیگر اصحاب علم نے، امام خطابی وغیرہ نے اس حدیث کی شرح میں بتائے ہیں کہ اغلب، چونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا گھرانہ سب عام طور پر مسلمانوں کے مابین ہوتا ہے، اور ہر انسان ہماری زبان سے محفوظ رہے، وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو۔ یہ اندر بولنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ میدان کی باتیں ہیں۔ یہاں میں بولوں اچھا لگتا ہے، سننے بھی اچھا لگتا ہے، لیکن جب ہم جاتے ہیں انسانوں کے مابین رہتے ہیں، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، ہماری زبان سے وہ محفوظ رہے، یہ ہماری عبادت ہے۔ غیر مسلم بھی اگر ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے تو گناہ لکھا جائے گا اور اس کا مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں، نصر اللہ العافیہ والسلامہ۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی السلام ہے، اس کا ایک عظیم تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں سلام کرتے رہیں۔ کس کو؟ جو ہمارے گھر والے ہیں، جو ہماری پہچان میں آتے ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہیں، ان کو، ہر مسلمان کو نہیں، بلکہ کس کو سلام کرنا چاہیے؟ صرف پہچان کے مسلمانوں کو، ہر مسلمان کو نہیں کرنا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی کرنا ہے نصر اللہ العافیہ والسلامہ۔ جی وہ مسلمان ہے، ہمیں معلوم ہو گیا تو سلام کرنا چاہیے۔ پہچان میں آئے، ہماری پہچان کا ہو نہ ہو، کہیں بھی جا رہے ہیں وہ مسلمان ہی بس کافی ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ ایک حدیث ہے، میں سلام کے احکام و مسائل، اس کی فضیلتیں وہ نہیں بیان کر رہا ہوں، اس موضوع سے متعلق بس ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے الادب المفرد میں ایک حدیث ہے، حدیث سندن صحیح، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، مرفوعاً موقوفاً، لیکن وہاں پر حدیث جس سند سے مذکور ہے وہ موقوفاً ہے، لیکن معناً مرفوع حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان السلام اسم من اسماء اللہ، السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وضعہ اللہ فی الارض، اللہ نے اس نام کو اس زمین پر رکھا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نام کے جو اثرات ہیں، اس نام کا جو مطلب اس نام کی جو برکتیں ہیں، عمومی طور پر، خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے مابین اس کو رکھی۔ کہا کہ فَافْشُوهُ بَيْنَكُمْ، کہا کہ اس نام کو عام کریں۔ کیسے عام کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلمکم اللہ، اس طرح کی دعائیں دیتے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل اذا سلم علی القوم، ایک شخص جب لوگوں کو سلام کرتا ہے نا، جب سلام کرتا ہے، فیرد علیہ، ہم نے کسی کو سلام کیا اور انہوں نے ہم کو جواب دے دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کانت لہ علیہم فضل درجہ، اس سلام کا جو جواب دیے نا، ان کو جتنا اجر ملے گا ان سے 1 گنا زیادہ اجر ہم کو ملے گا۔ کیوں؟ کہا کہ لأنہ ذکرہم السلام، کیونکہ اس بندے نے السلام جو اللہ کا نام ہے اس کو عام کیا ہے، اس کو سلامتی بھیجیے، اس کے لیے سلام کیا، وہ دعا پڑھی اس کے لیے، اس نے وہ ذکر کیا، اس نے اللہ کے اس نام کو عام کیا اس نے۔ اس لیے ایک اعتبار سے کب اگر اس نے جواب دے دیا ہے ہم کو، اگر وہ جواب نہیں دے گا، ہم نے کسی کو سلام کیا، ہو سکتا ہے اس نے جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے اس نے سنا نہیں، ہو سکتا ہے ہماری آواز وہاں تک پہنچی نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یا ہم فون پہ کرتے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اب آواز نہیں جاتی وہاں پر، کون ہے، اسی میں بات رک جاتی ہے، لیکن ہم نے تو سلام کر دیا نا، تو کیا ہمارا یہ سلام ضائع ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وَإِن لَمْ يُرَدُّ عَلَيْهِ، اگر وہاں سے سلام کا جواب نہیں آیا ہے تو آپ علیہ السلام نے کہا رد علیہ من هو خیر منہ واطیب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ مخلوق یعنی جو ملائکہ ہیں وہ ان کا جواب دیں گے، ایسے کہا اللہ کے رسول نے علیہ السلام۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو عظیم نام ہے السلام، اس سے متعلق ہم نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم یہ اسماء حسنہ کو پڑھنے، اس کے صفات علیہ کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان ناموں کو پڑھنے کا جو نتیجہ ہے خصوصی طور پر، کہ اس کا جو ثمرہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ سے لو لگانا، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی نشست میں اللہ تعالیٰ کی جو دیگر اسماء حسنہ ہیں اس سے متعلق ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔